بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ ساروں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک خود ہی اپنا ڈیسیژن کیا کہ ہاسپٹل کو وزٹ کر رہے ہیں اور اس کی کوئی اچھائیاں یا خوبیاں یا کوئی ڈیفیشنسیز ہوں تو اس کے دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو آپ کی ساری ٹیم کا میں ذاتی طور پہ شکر گزار ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، مجھے جو ہے نا کوئی 28 فروری کو میں نے جوائننگ رپورٹ دی تھی ایز اے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف ایمس۔ تو ڈیفینیٹلی ایمس تو ایک چیلنج تو رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تو اس کو چیلنج ہی ہم نے ایکسیپٹ کیا اس کو۔ تو جہاں تک چیلنجز تھے تو وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے چیلنجز کی، لیکن جس کو ہم نے بہت زیادہ پرائرٹی دی اور اس میں فوری بہتری کرنے کی کوشش کی تھی، وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری او پی ڈیز بڑی خستہ حال بلڈنگ میں تھی، اور جو ہے نا جب بھی بارش ہوتی تھی، بارش ٹپتی تھی، پھر سیف بھی نہیں تھی، وہ ڈکلیئرڈ ہوئی تھی، اس کو ڈیمالشڈ ہونا ہے، تو یہ بڑا چیلنج تھا، اور الٹرنیٹ کوئی سپیس ہمارے پاس نہیں تھی۔ تو پھر ہم نے اپنے سٹاف سے مشورہ کیا کہ بھئی کوئی راستہ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ہمارا ایڈمن بلاک ہے، جہاں ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، ہم کسی اور جگہ پہ شفٹ ہو جائیں اور یہ جگہ ہم سیکریفائز کریں پیشنٹس کے لیے اور کلینکل سائٹ کے ڈاکٹرز کے لیے، تاکہ ایک سیف جگہ پہ وہ آ جائیں۔ تو آپ نے ابھی وزٹ کے دوران دیکھا کہ اب جو ہے نا بہت اچھی اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ میں او پی ڈی شفٹ ہو گئی ہیں، اور بہت اچھی وینٹیلیشن ہے، اور بہت اچھی کنڈیشنز میں جو ہے نا پیشنٹ کمفرٹیبل زون میں چلے گئے ہیں، ہر لحاظ سے سیفٹی ہے۔ ایک تو سب سے پہلا کام ہم نے اس کو کیٹیگری 1 میں رکھا، یا پرائرٹی نمبر 1 میں رکھا۔ سیکنڈ یہ تھا کہ کچھ وارڈیں تھیں تو موجود، لیکن سٹاف کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے وہ نان فنکشنل تھی، بند تھی۔ تو لیکن چونکہ پیشنٹس کا فلو تو بہت زیادہ تھا، اکثر پیشنٹ کو جو ہے نا ایڈمیشن ریفیوزل ہوتا تھا، یا کئی دفعہ جو ہے نا ایک بیڈ پہ دو پیشنٹس ایکوموڈیٹ کرنے پڑتے تھے۔ یہ بھی ایک بڑا ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ بڑا چیلنج ہے۔ تو پھر ہم نے یہ جو ابھی آپ نے جس وارڈ کا وزٹ کیا ہے، اس میں جو پیڈیاٹرک سرجری اور آرتھوپیڈک سرجری تقریباً 35 سے 40 بیڈز کا اپنے ہاسپٹل کے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے اس کا اضافہ کیا۔ اس میں شکر گزار ہوں بالخصوص اپنے جو سٹاف نرسز ہیں، اور ہمارے جو ہے نا جے ایم ٹیز ہیں، اور دوسرا سپورٹنگ سٹاف ہے، جنہوں نے جو ہے نا اپنی ایکسٹرا ڈیوٹیز پرفارم کر کے، اور یہاں پہ مارننگ شفٹ پہ، ایوننگ پہ اور نائٹ پہ پیشنٹس کو جو ہے نا یہ میڈیکل کی سہولتیں مہیا کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا سیکریفائس کیا۔ تو یہ جو ہے نا اس سے خاصا ریلیف ملا ہے کہ اس سے جو سرجری کے بیڈ جو ہے نا اویلیبل ہو گئے، اور پھر جو نان فنکشنل ہماری یونٹ تھی وہ فنکشنل ہو گئی۔ تو تیسرا جو بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ آپ ساروں کو پتہ ہے کہ یورالوجی کا تھیٹر بنا تھا، اور وہ بھی ڈیو ٹو مینی ریزنز دیٹ واز نان فنکشنل، اور اس وجہ سے یورالوجیکل پروسیجرز کو ٹائملی جو ہے نا ان کے آپریشنس نہیں ہوتے تھے۔ تو اس کو بھی ہم پرائرٹی پہ لے آئے، اور اس کو جو ہے نا اینستھیزیا مشین نہیں تھی، اینستھیزیا مشین پھر ہمارے پاس اتنا بجٹ اس وقت نہیں تھا، اور یہ تقریباً 1 کروڑ پلس کا جو ہے نا وہ مشین ہوتی ہے۔ تو کچھ ڈونرز کو ہم نے ریکویسٹ کی، تو یو کے بیسڈ ڈونرز ہی ہیں، ڈاکٹر یحییٰ ہیں، انہوں نے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا اینستھیزیا مشین ڈونیٹ کی ہے، اور اب انشاءاللہ پچھلے 1-2 ہفتے سے یہاں سرجری شروع ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی اس میں ڈیفیشنسیز تھی، ان کو بھی میٹ کیا گیا، اور اس تھیٹر کو فلی فنکشنل کر دیا گیا، اور یہ تھیٹر جو ہے نا پیورلی ہم نے یورالوجیکل پروسیجر کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا۔ ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جو یورالوجی کا شعبہ ہے، یہ جو ہے نا ایک انٹرنیشنل این جی او ہے، یو کے بیسڈ ہے، ڈاکٹر پروفیسر شمیم اور ان کے کولیگز، انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کو بنانے میں۔ تو جو ہے نا ان کی سروسز بھی اب جو ہے نا ماشاءاللہ دے آر آلسو سیٹسفائیڈ کہ جی اب کم از کم جس مقصد کے لیے انہوں نے اتنی ڈونیشنز دی ہیں ہاسپٹل کو یا محکمہ صحت کو، تو وہ اب پراپرلی یوزر اینڈ پہ، یعنی پیشنٹ جن کے لیے دی ہیں وہ پیشنٹ اب اس سے مستفید ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے جو ہے نا ایک اور چیز کی ہے کہ اسٹروک یونٹ، ظاہر ہے جو ہے نا یہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا، گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ اسٹروک یونٹ ہونے چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں آدھا کشمیر میں ہم پائنیئر ہیں شاید کہ ہم نے یہاں اسٹروک یونٹ قائم کیا ہے۔ وی آر لکی انف کہ ہمارے پاس نیورو فزیشین ہے ڈاکٹر مظہر حمدانی، ہی از دی لیڈ فار دیٹ سینٹر۔ تو ہم نے کچھ انجیکشنز کا بھی ارینجمنٹ کر دیا ہے،
اس کی یہ بیوٹی ہے کہ اگر 4 ساڑھے 4 گھنٹے کے اندر پیشنٹ ہمارا اسٹروک والا پہنچتا ہے اور اس کو جو ہے نا اگر یہ انجیکشن لگتا ہے تو اس کا جو ایمبولینس ہے وہ بریک ہو جائے گا، تھرمبس بریک ہو جائے گا اور پھر جو ہے نا وہ بہت جلدی ریکور ہو جاتا ہے اور وہ واپس چل کے گھر جا سکتا ہے. تو اس کی یہ بڑی بیوٹی ہے. اس کے علاوہ باقی بھی بہت سارے چالیس تھے. نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ پیشنٹ کو مہیا کر رہا ہوں. امن شکایت یہ ہوتی ہے کہ اسپتال میں جائیں تو ایک اسپیشل کسی کی اسمیل ہوتی ہے اور پھر کاکروچز ہوتے ہیں، پھر پیسٹس ہوتے ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کو بھی ہم نے اس پرائرٹی میں ڈالا ہے. اور آپ نے دیکھا جن وارڈوں کا ابھی تک آپ نے معائنہ کیا دیر از نو اسمیل اور ہوپفلی آپ نے کوئی جو ہے نا یہاں کوئی کاکروچ وغیرہ بھی آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سسٹینیبل بھی بنائیں. پھر ہم نے ایمرجنسی کو بہت فوکس کیا. اس میں اس لحاظ سے کہ ایک پیشنٹ کی کرائی ہوتی تھی کہ جی ہمیں کوئی سرنج کینولا نہیں ملتا، تو وی میک اے سسٹم کہ ایٹ دی ٹائم آف ایڈمیشن ہر پیشنٹ کو مینڈیٹری ہے کہ کینولا ملتا ہے اور ہر پیشنٹ کو 2 سے 3 دنوں کی سرنجیں وہاں ایڈمیشن کے ٹائم پہ ملتی ہے، وہ لے کے وارڈوں میں جاتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ خاصا حد تک پیشنٹ کو ایک میسج آتا ہے کہ یہ ہاسپٹل کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ہمیں اور ہمارے لیے کوئی ہمدردی رکھتا ہے. اس کے علاوہ جو ایمرجنسی میڈیسنز ہیں ان کی لسٹ بنائی گئی اور ان ساروں کو اویلیبل بنایا گیا. آپ نے دیکھا ہے سنیک بائٹ کی ویکسین یہاں پہ اویلیبل ہے. ڈاگ بائٹ کی آپ کے پاس کوئی فیڈ بیک نہیں آیا. پہلے 1 یا 2 ٹیکے، ایک ٹیکہ تو ہم نے مینڈیٹری رکھا ہے پیشنٹ کو یہاں سے ملتا ہے. تو چونکہ اس وقت پیشنٹ کے پاس ممکن ہے اس کے پاس پیسے نہ ہوں یا اس کے پاس وسائل نہ ہوں کہ وہ لے سکے یا نزدیک سٹور نہ ہو تو لے سکے. تو اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلا انجیکشن ڈاگ بائٹ کا باہر صورت اسپتال مہیا کرے گا اور سو وار وی آر پرووائڈنگ دس. تو یہ ویسے تو ایک لمبی لسٹ ہے جو ابھی کر رہی بھی ہے اور کچھ ہو بھی گئی، لیکن جو کی پوائنٹس تھے جو ہم 1.5-2 مہینوں میں ایڈریس کر سکے وہ یہ والے تھے. آپ کی اس سلسلے میں کیا کوششیں ہیں اور نہیں. حکومت اس سلسلے میں کیا جو ہے نہیں، حکومت تو فلی کمیٹیڈ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں آپ کو اس کا ثبوت بھی دیتا ہوں. جہاں تک آپ نے کہا مکانیت کی انفراسٹرکچر کی، تو پی ایم صاحب نے جو ہے نا اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور وہ پروسیس میں ہے. ہمارا او پی ڈی بلاک بننا ہے، ہمارے انڈور بننے ہیں، ہماری ریزیڈنسیز بننی ہیں. وہ باقاعدہ پروسیس میں ڈل چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ دسمبر سے پہلے انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا. اور یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے نا انشاءاللہ ہاسپٹل اس کو آپ دیکھیں گے. اور گورنمنٹ کا ایک ویژن ہے کہ یہ جو ایمز ہے یہ ایک میڈیکل ہب بننے جا رہا ہے اور اسی کی تیاری گورنمنٹ بیسیکلی کر رہی ہے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتریں. اب آپ نے کہا کہ جی میں نے جب جوائن کیا تو سچی بات آپ کو تو میں نے کوئی فائنینشیل یا ایچ آر کے وسائل گورنمنٹ سے مانگے نہیں. ہم نے تو پہلے جو اویلیبل ریسورسز تھے ان کو موبلائز کیا، ان کو یوٹیلائز کیا. اور جب منسٹر صاحب یہاں پہ آئے میں نے پریزنٹیشن دی، اس میں بالکل کسی ایچ آر کی ڈیمانڈ نہیں تھی، کسی اسٹاف نرس کی ڈیمانڈ نہیں تھی، کسی ڈاکٹر کی ڈیمانڈ نہیں تھی، کسی بجٹ کی ڈیمانڈ نہیں تھی. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ڈیمانڈ دی جاتی ہے یو آر دی اونلی ون اینڈ دس از دی اونلی پلیس کہ جس نے یہ بات نہیں کی کہ ہمیں یہ اتنا اسٹاف نرسیں دیں، اتنا آپ اٹینڈنٹ دیں، اتنے سینٹری ورکر دیں، اتنے ڈاکٹر دیں، پھر ہم کام کریں گے. ہم نے کہا جو وسائل پہلے گورنمنٹ نے دیے ہیں اس کو پراپر یوٹیلائز کریں. تو یہ آپ نے دیکھا 1.5-2 مہینے میں بالکل ہم نے ہاسپٹل کے ریسورسز کو موبلائز کیا ہے اور اس کو یوٹیلائز کیا. تو آپ دیکھیں ایک ویزیبل چینجز اسی ریسورسز کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہیں. جہاں تک ایمز کی بات کر رہے ہیں تو ایمز آدھا کشمیر کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے میرے خیال میں 300 بیڈڈ. میں نہیں سمجھتا کہ اور کسی جگہ پہ ہاسپٹل ہے پبلک سیکٹر آدھا کشمیر کا ہے. تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں اور ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا بھی کرنا ہے، ہم نے اپنے چیلنجز کو دیکھنا بھی ہے. تو میرے خیال میں ٹائم ٹو ٹائم چیزیں ایڈریس ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ بڑی میں فیل کرتا ہوں بینگ ای ڈی آف ایمز کہ ایمز گورنمنٹ کی پرائرٹی نمبر 1 پہ ہے اس وقت.